آپ نے سبق پڑھ لیا، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے۔ ب، کیسر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو سفیان سے کیا پوچھا؟ ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ جیم، کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے کیوں پکارتے تھے؟ کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے تھے۔ دال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے حضرت علی کو کیا تلقین کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کی کہ صبح کفار کی امانتیں انہیں واپس کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، صادق کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، سچا، رحمت، پاک، اس کا درست جواب ہے سچا۔ ب، امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، سچا، رحمت، پاک، اس کا درست جواب ہے امانت دار۔ جیم، کیسر نے کس شخص کو دربار میں بلایا؟ اپنے وزیر کو، اپنے مشیر کو، ابو سفیان کو، ابو جہل کو، اس کا درست جواب ہے ابو سفیان کو۔ دال، مکہ چھوڑتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں، مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی، طائف والوں کی، روم والوں کی، اس کا درست جواب ہے مکہ والوں کی۔ ابو سفیان رہنے والے تھے مکہ کے، مدینہ کے، طائف کے، روم کے، اس کا درست جواب ہے مکہ